اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ناظرین محترم، موضوع ہے دعا اور روزے کا باہمی تعلق۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں احکامات نازل فرمائے، وہاں درمیان میں یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے جس میں دعا کا ذکر ہے۔ اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعا اور روزے کا باہمی تعلق بڑا مضبوط ہے، اور روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اور نظام عبادت میں دعا کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہوا العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی انسانی جسم میں دماغ کو جو حیثیت حاصل ہے وہ نظام عبادت کے اندر دعا کا یہ مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کا محتاج رہتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص موقع دیا ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت رمضان کے بغیر بھی ہوتا ہے اور رمضان بھی ہوتا ہے، اور سحری اور افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اوقات میں دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، سوال اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو رہا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس کا جواب یہ آ رہا ہے کہ پس میں تو تمہارے قریب ہی ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اس طرح کے سوالات کا جواب عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح آتا ہے کہ جب بندہ سوال کرتا ہے یسألونک عن الأہلہ، اے نبی آپ سے یہ ہلال کے بارے میں یعنی چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی ان سے یوں کہہ دو۔ عموماً سوال کا جواب اس طرح سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ نبی ان سے یہ کہو کہ اس سوال کا جواب یہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار نہیں کیا، بلکہ سوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کے فوراً بعد اپنی طرف سے جواب دے دیا۔ گویا کہ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا کہ میرے بارے میں پوچھنے والے کو یوں بتاؤ، بلکہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے، میرا بندہ، تو کیا فرمایا ارشاد، فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو اس پوچھنے والے کے بالکل قریب ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ بندے کے اس قدر قریب ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ارشاد فرمایا جو کچھ اس کے دل اور دماغ کے اندر وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ان خیالات تک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کی حرکت اور دل کے بھید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے بندے کو جب اللہ سے کچھ عرض معروض کرنا ہو، اس سے کوئی سوال کرنا ہو، اس سے کچھ مانگنا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کو طلب کرے۔ اس کے لیے اسے دیگر مذاہب کی طرح کسی پروہت، کسی پجاری، کسی پوپ، کسی پادری، کسی پنڈت یا کسی پیر کے واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کی جتنی دعائیں قرآن مجید کے اندر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں ہمیں تعلیم دی ہیں، ان سب میں ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہاں بھی وہی انداز ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے ایک سوال کرتے ہیں، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، ان کی دعاؤں اور فریادوں کو سننے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کا جواب ہمیں یہ دینا چاہیے کہ اللہ ہی ہماری دعاؤں اور فریادوں کو سننے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور سے دعا کرنا سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم،
جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں اور فریادیں کرتا تھا، مرنے کے بعد جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ شرک ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہر رات، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے، حل من سائل فیعطی، حل من داع فیستجاب لہ، حل من مستغفر فیغفر لہ۔ کیا کوئی سائل ہے کہ مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ اس کو گناہوں کو بخش دیا جائے؟ گویا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسیں، راہ منزل ہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے فوت شدہ بزرگوں کے لیے دعائیں کریں، اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں۔ اور محترم سامعین کرام، امت مسلمہ جس قسم پرسی کے حال میں ہے، رمضان کے لیے خوب گڑ گڑا کر رمضان المبارک کے مہینے میں پوری امت کے لیے دعائیں کریں، اور بالخصوص جہاں مسلمان مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ اور رمضان قبولیت کا مہینہ ہے، لیکن اگر ہمارا رزق حرام کا ہو، ہم قطع رحمی کرنے والے ہوں، اگر ہم گناہ کی دعا کریں، اگر ہم والدین کی ناراضگی جو ہے والدین کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر ہماری دعا کی راستے میں یہ چیزیں جو ہے وہ سد راہ بن جاتی ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور رمضان کے مہینے کو دعاؤں کے لیے خاص کر لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔